الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کے موضوع پہ کلام چل رہا ہے اور ارادہ یہی ہے کہ ہم سورہ بقرہ سے چلتے جائیں اور آخر تک پہنچیں اور درمیان میں جتنی آیات جنت سے متعلق کسی بھی پہلو سے ہیں ان کو لیں حتی الامکان، یعنی آیات کو لیں، تمام کا لینا تو شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن جس حد تک ہم ممکن ہوگا انشاءاللہ جنت سے متعلقہ آیات لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ مقام کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اتنی جگہ تذکرہ فرمایا اور بے شمار جگہ اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کی ترغیب دی، کئی مقامات پر ان اعمال کو ذکر فرمایا جو جنت کے راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یقینی سی بات ہے وہ مقام، وہ چیز غیر اہم تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیکاری سے پاک و صاف ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی فعل بیکار ہو۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں، تو یقینی سی بات ہے ایک عام مسلمان اگر کم پڑھا لکھا بھی ہو وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بے شمار بار جنت کا تذکرہ فرما رہا ہے تو گویا کہ اس کی مشیت یہ ہے کہ اس کے بندے جنت کے لیے کوشش کریں، اس کی طرف بڑھیں، تو اور جو جنت حاصل کرنے کے لیے مطالبہ شرع ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو غور سے سنیں۔ میں بھی اس سے درس حاصل کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ جب میں کوئی بات بیان کرتا ہوں وہ قابل عمل بات ہوتی ہے تو ہم اپنا بھی احتساب کرتے ہیں کہ میں اس پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جنت کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں تو خود ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے اور ارادے مزید پختہ ہوتے ہیں، کوشش میں اور برکت محسوس ہوتی ہے اور اس میں اضافہ محسوس ہوتا ہے اور دل دنیا سے ہٹ کر جنت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی انشاءاللہ کیفیات ہمارے ان بھائی بہنوں پر بھی ہوں گی جو غور سے ان باتوں کو سماعت فرماتے رہیں گے۔ جیسے اب آج جو میں ایک سورہ آل عمران کی آیت ذکر کر رہا ہوں، اس میں اسی طرح کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر ہے 185، 185 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت چکھنی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے لوگو تم اپنے اجور دیے جاؤ گے، پورے دیے جاؤ گے قیامت کے دن، یعنی جو تم نے عمل کیا اس کا اجر کی جمع اجور ہے کہ تمہارا جو عمل کا اجر ہے وہ مکمل طور پہ پورا قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اب اگر اچھا عمل ہے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا اور برا عمل ہے تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، پس جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا، حقیقی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ آیت آخرت کی طرف قلب کو مائل کرنے کے لیے، میلان قلب کے لیے بہترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے موت کا تذکرہ فرمایا کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے، یعنی موت کی تکلیف سہنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں اس دنیا میں ہمیشہ تو زندہ نہیں رہیں گے، کبھی نہ کبھی تو ہم نے بھی مرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں جبکہ ہمارے اطراف میں لوگ ایک مخصوص عمر تک پہنچنے کے بعد مر رہے ہیں؟ تو یقینی سی بات ہے آپ کا میرا نمبر بھی آنے ہی والا ہے۔ بعضوں کا طبعی عمر کے لحاظ سے 60-70 میں آتا ہے اور بعض کا بہت ہی ناگہانی آفات جیسے بیماریوں وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا پہلے آ جاتا ہے، اور بعض اور ناگہانی آفت میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ جوانی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں یو کے میں، ان کا ایک رشتہ دار تھا، غالباً 22 سال کا لڑکا تھا، اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بیچارہ ابھی 2-3 دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ 22 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے، اور ایسی عمر میں انسان کو موت کا خیال تک بعض اوقات نہیں آتا، اس کے منصوبے بہت بڑے ہوتے ہیں، فیوچر پلاننگ ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیاز ذات کہ جو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جب کوئی ارادہ ہوتا ہے اس کے مطابق جب فعل کا ظہور ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہماری مرضی چلے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے۔
لہٰذا کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ جوانی میں ہمارا بیٹا فوت ہو جائے، اور اگر کسی کا ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لہٰذا وہ اس ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو لے لیتا ہے اپنی حکمت بالغہ سے۔ اور یقیناً ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگ کہتے ہیں جی کیوں ہمارا بچہ جوانی میں مر گیا؟ ارے بھائی، اس میں ایک پہلو تو غم کا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اس میں ایک اطمینان کا پہلو بھی تو ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں سے اوجھل تو ہو گیا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو 4 سال کے لیے باہر لے جا رہے ہیں، لیکن اس 4 سال کے اندر ہر مہینے اسے 5 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی، بہترین گھر ملے گا، اور ایسا ہم اس کو کورسز کروا دیں گے کہ اس کے بعد جب یہ واپس آئے گا تو ہر مہینے اس کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہوگی، بتائیے کیا ماں اب یہ کہے گی میرے بچے کو کیوں لے جا رہے ہو، کیوں مجھ سے دور کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ خوش دلی سے کہیں گے کہ بیٹا اپنے فیوچر کے لیے 4 سال کی تو بات ہے، تم چلے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے اولاد کو کوئی بڑا فائدہ ملنے والا ہوتا ہے، فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی جدائی کے غم کو برداشت کر لیتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، جو عالم جوانی میں بچے فوت ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچا لیتا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا، اور وہ بچہ انشاءاللہ اگر صاحب ایمان تھا وہ جنت میں چلا گیا، یعنی اس کی روح جنت کی سیر کرے گی، اس کو جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، اور پھر میدان محشر میں چونکہ وہ حکمی شہید ہے، ایکسیڈنٹ سے جو فوت ہوتا ہے وہ حکماً شہید ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ گویا کہ وہ بچہ تو جنت میں گیا، وہ ترقی کے مقام پہ چلا گیا، شاید زندہ ہوتا تو ایمان کو خطرے ہوتے، لیکن فوت ہو گیا تو اب وہ سکون میں ہے۔ تو یہ ایک چیز بہرحال ہمیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی، شکوہ شکایت کر دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ اطمینان کا پہلو ہے کہ بچہ اپنے منزل تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا فقط فاز، یہ اس نے حقیقی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو یوں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کسی ٹائم بھی موت آ سکتی ہے، اس پر توجہ رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محض تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، تمہارے اجور دیے جائیں گے قیامت کے روز۔ تو یہ ہمارا مذہب ہمیں تصور دیتا ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ مٹی میں نہیں مل جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ عالم برزخ میں، یعنی قبر کی زندگی میں ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت، یہ قیام سے نکلا ہے، کھڑا ہونا، قیام مانے کھڑا ہونا، اسی سے قیامت ہے، یعنی وہ مقام ایسا ہوگا، سارے کے سارے چونکہ کھڑے ہوں گے، وہ وقت ایسا ہوگا، اس لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کس نے عمل کیے کس نے نہیں، اس کے علم میں سارا کچھ ہے۔ تو اس لیے نہیں کہ وہاں پہ سب کو کھڑا کر کے وہ جاننے کی کوشش کرے گا بھی تم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اظہار قدرت کے لیے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم عشاق کہتے ہیں کہ اصل میں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دکھائی جائے گی، کہ سب اولون آخرون جمع ہوں گے، اور اس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند مقام پر ہوں گے، تمام نبی بھی ان کے جھنڈے تلے ہوں گے، تو پھر ہمارے سرکار کی شان ایک ساتھ نظر آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس طرح اس کو قائم فرمائے گا، اس تمام ماحول کو بنائے گا، اور یہاں اس آیت کی روشنی میں ہمیں ہمارے اجور دیے جائیں گے، اچھے عمل کیے ہیں اس کا بھی بدلہ ہوگا، برے عمل ہیں اس کا بھی بدلہ ہوگا۔ تو اسی لیے دیکھیں نا، قرآن پاک کو کہا گیا کہ بار بار اس کو پڑھو، جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ یہ قیامت میں ہمیں بھی اپنا نام اعمال پڑھ کر سنانا ہوگا اور اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب آپ کو مجھے سوچنا چاہیے ہمارے نام اعمال میں کیا کیا ہے، کیا وہ بدلہ اچھی صورت میں ملے گا یا خدا نخواستہ بری صورت میں ملے گا؟ یہ ہر مسلمان بھائی بہن توجہ کر سکتا ہے، کس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر رہے ہیں یا نفس و شیطان کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالا ہوا ہے؟ ہم گناہ پر ہنستے ہیں یا گناہ ہوتے ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یا خدا نخواستہ باتقاضائے نفسانی کبھی ہو جائے تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں اور ندامت محسوس کرتے ہیں، فوراً توبہ کی طرف آتے ہیں؟ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں؟ کیونکہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے اس کا بدلہ دے گا۔
تو یہ چیز پہ دل میں خوف پیدا کرتی ہے۔ زندگی دیکھیں کیسے تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے فوراً شام ہو جاتی ہے، ابھی رمضان گیا ہے پھر رمضان آ رہا ہے، جمعے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی جمعہ پڑھتے ہیں فوراً ہی اگلا جمعہ آ جاتا ہے۔ یعنی اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اور اس میں پھر ہماری غفلت کم نہیں ہو رہی، افسوس یہ ہے کہ غفلت بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ اگر اس طرف تھوڑی سی کوئی توجہ کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخری امت پہ پیدا فرمایا، اس کے بعد بس قیامت ہے۔ پہلے زمانے میں پہلے دور میں بڑی بڑی عمریں رکھیں، ہماری عمر بہت ہی مختصر کر دی۔ وہ زندہ رہتے تھے ہزار سال، 500 سال، 4 سال کی عمریں بھی ثابت ہیں۔ اس کا مطلب اگر کوئی 1000 سال زندہ ہے تو 1000 سال تک وہ اللہ کے احکام کا مکلف ہے، اس سے 1000 سال کا امتحان ہوگا۔ اور ہماری زندگی میں زیادہ سے زیادہ سرکار نے فرمایا میری امت کی عمر اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اور اس 60 سے 70 سال کے درمیان آپ کھانا پینا، استنجا خانے وغیرہ جانا آنا، پھر سونا، اگر یہ وقت نکال دیں اور شروع کے بلوغ جو نابالغی کے ایام ہیں وہ بھی نکال دیں، اس میں مکلف ہی نہیں ہوتے، تو شروع کے 15 سال آپ خارج کریں، اور پھر جو بقیہ زندگی ہے اس کے اندر آپ غور و تفکر کر کے جو ہماری طبعی مصروفیات ہیں وہ بھی نکال دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں اتنا سا وقت رہ جائے گا۔ بس اتنے سے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا کہ اپنی آخرت کو بہتر کر لو۔ یعنی محنت کم وقت اور اجر بہت بڑا۔ اس موقع کو بھی اگر کوئی ضائع کر دے تو میں کہتا ہوں بہت ہی بے وقوف انسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں تفکر کرنا چاہیے کہ ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ پیدا ہو جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں بغیر طلب کیے فقط اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما کر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جو جانتا ہے بس وہ جانتا ہے، جس نے نہیں جانا وہی ناقدرہ ہے۔ کہ اس امت میں پیدا ہو کر ہمارے لیے اعمال تھوڑے اعمال ہم پہ فرض واجب قرار دیے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ رکھا ہے، توبہ کر لیں سارے نام مال سے گناہ بخشے جائیں گے، حج کر لیں میدان عرفات میں پہنچیں گے تمام حقوق اللہ میں کوتاہی گئی، اور جب مزدلفہ پہنچ جائیں تو جو حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ اور بڑی مختصر سی زندگی، کم وقت میں کم محنت میں اجر بہت بڑا، بہت ہی بڑا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ میں ایسی جاب کروں، ایسا بزنس کروں کہ سرمایہ کم لگے، محنت کم ہو، اور سیلری یا نفع بہت ہی بڑا مجھے ملے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم لمحے کو دیر نہیں کریں گے۔ لیکن بس افسوس یہ ہے کہ مادی چیزوں کے اندر تو یہ ہماری چابک دستی آپ کو نظر آئے گی، مستعدی نظر آئے گی، لیکن اخروی معاملے میں ہمیشہ ہم سستی رہتے ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اس دھوکے کے سامان کے لیے، عارضی سامان جو کچھ عرصے ہمارے پاس رہے گا پھر یہ دنیا ہم سے چھن جائے گی۔ دنیا ہر وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے۔ اس میں لباس ہیں، ہمارے کھیل کود کا سامان ہے، دنیاوی مصروفیات ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بچے بھی دنیا ہو سکتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ اپنی آخرت کی طرف توجہ کریں، کیونکہ جو آخرت میں نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی حقیقتاً کامیاب ہے۔ اس لیے جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، اور خصوصاً جو گھر کے سرپرست ہیں، خدا را اپنی زندگی کا دنیا میں آمد کا مقصد متعین کریں اور اس کے حصول کے لیے خود بھی کوشش کریں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رول ماڈل بنیں۔ ہمیں یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا۔ اگر ہم اس کے دھوکے میں مبتلا ہو کر آخرت کو فراموش کر کے رات دن اسی کی ترقی میں مصروف رہے تو یقینی سی بات ہے یہ وائرس ہماری اولاد میں منتقل ہوگا، اور وہ بھی ایسا کریں گے، پھر ان کی نسلیں بھی ایسی ہوں گی، اور پھر یہ بہت ہی سخت نقصان کا سودا ہے، کیونکہ اس کا انجام جو ہے دنیاوی مشغولیت کا، وہ بسا اوقات ایمان کے سلب ہونے کی صورت میں بھی دیکھا گیا ہے۔ ایمان چھن جاتا ہے، انسان غافل رہتا ہے، یا پھر بے عمل اور گناہگار بنتا ہے، بہت بڑا ایمان اگر محفوظ رہے،
اور پھر اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ ہے، وہاں کا تو ایک لمحہ بڑا سخت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، وہ یقیناً کامیاب ہوا ہے، بے شک وہ کامیاب ہوا، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ تو اس لیے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، ہم کیسے آخرت کے لیے تھوڑا سا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اس دنیا نے ہمیں ایسا اپنی آغوش میں لے لیا ہے اور ایسا اپنے دھوکے کے جال میں جکڑ دیا ہے کہ اس کی تھوڑی سی نعمت کے لیے بھی بہت زیادہ، یعنی تھوڑی نعمت اور محنت بہت زیادہ، اور آخرت میں محنت بہت تھوڑی سی، انعام بہت زیادہ، لیکن اس تھوڑی محنت کے لیے ہم تیار نہیں، اس سخت محنت اور تھوڑے سے نفع کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب آپ کو اگر میں مثال دوں، کوئی ایک مزدور سے یہ کہے کہ دیکھو تم اس ٹیبل پہ بیٹھو، اے سی چل رہا ہے، تمہیں تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے نا، بس تم جتنے بھی سامان اٹھا رہے ہیں نا، اس پہ یوں بس اس پہ نشان لگاتے جانا، ایک جائے نشان لگا دینا، یہ تمہیں 1,00,000 روپے مہینہ دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر تم نہیں چاہتے تو جاؤ پھر اینٹیں اٹھاؤ، خوب وزن اٹھاؤ، کئی کلوں کی اینٹ اٹھاؤ، سارا دن کام کرو، اور تمہیں مہینے کے 100 روپے دیے جائیں گے۔ اور وہ کہے کہ یار یہ چھوڑو، کون ٹیبل پہ بیٹھے، وہاں میں مزہ آئے گا، ذرا دوستوں سے باتیں بھی چلتی رہیں گی، ذرا وزن بھی اٹھائیں گے، ہوائیں باہر کی کھاتے رہیں گے، اور وہ بیچارہ ادھر چلا جائے، تو یقینی سی بات ہے آپ اسے بہت بڑا بے وقوف کہیں گے۔ تو اب ہم اپنے بارے میں ذرا غور کر لیں کہ جو آسان عبادتیں ہیں، تھوڑی مشقتیں ہیں، ہم اور اس کے لیے انعام بہت بڑا ہے، آفر ہے موجود، اس کو نہیں، بس یہاں پر تھوڑا دوستوں کے ساتھ مزہ آئے گا، تھوڑا دیکھنے میں مزہ آئے گا، تھوڑا سننے میں مزہ آئے گا، سونے میں مزہ آ رہا ہے، بیکار وقت ضائع کرنے میں مزہ آ رہا ہے، اور اس کے بدلہ کیا ہے؟ عارضی نعمت، عارضی مزے جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں، پھر غم اور فکر اور ٹینشنز آ جاتی ہیں، ان کے لیے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، کاش ہمیں سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر